السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج پھر میں ایک چھوٹے سے ویڈیو کے ساتھ میں ناظرین کی حاضر خدمت ہو گیا، اور آج کے اپنے اس ویڈیو کے اندر میں اپنے دوستوں کو شب برات کی فضیلت کے تعلق سے بتاؤں گا، کیونکہ یہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے، اور اس شعبان المعظم کی 15ویں شب بڑی برکت والی شب ہے، بڑی برکت والی رات ہے، اور اس رات کی 15ویں شب کو ہم شب برات کہتے ہیں۔ شب برات اس لیے کہتے ہیں، برات کے معنی نجات کے آتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے اندر بڑے بڑے گنہگاروں سیاکاروں کو ان کے گناہوں سے چھٹکارا دے دیتا ہے، نجات دے دیتا ہے، بخش دیتا ہے۔ لہٰذا اس کو بخشش کی رات بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو نجات کی رات بھی کہہ سکتے ہیں، اور شب برات تو ہم کہتے ہی ہیں۔ تو لہٰذا ہمارے لیے یہ شب برات بڑی برکت والی رات ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑا اچھا موقع ہے کہ اس مہینے یعنی شعبان المعظم کی 15ویں شب جو شب برات ہے، وہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اس شب برات کی قدر کریں، اس کی اہمیت کو پہچانیں، اور اس کے اندر اپنی نیند کو قربان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبادت کریں، اس کے لیے سجدے کریں، اس کے لیے تلاوت کلام مجید کریں، اس کے حبیب کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجیں۔ تو یہ ہمارا اس رات کے اندر جا کر عبادت کرنا، اس کے لیے سجدے کرنا، تلاوت کلام مجید کرنا، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود بھیجنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا باعث ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کی بدولت ہم جیسے گنہگاروں سیاکاروں کو بخش دے گا۔ ناظرین کرام، اس رات کی فضیلت کے تعلق سے کچھ حدیثیں ہیں، جن حدیثوں کے اندر اللہ کے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ اور ظاہر بات ہے، جب نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زبان مبارک سے جس رات کی تعریف و توصیف کریں، جس مہینے کو اپنا مہینہ کہیں، تو وہ ظاہر بات ہے مہینہ بھی بڑی برکت والا ہوگا، وہ رات بھی بڑی برکت والی ہوگی، کیونکہ حدیث پاک کے اندر اللہ کے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے، اور فرمایا ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے، جبکہ رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر سرکار ارشاد فرماتے ہیں، فضل و شعبان شہری علی سائر السحور کا فضلی علی سائر الانبیاء، کہ میرے شعبان المعظم کو تمام مہینوں پر اسی طریقے سے فضیلت اور برتری حاصل ہے جس طریقے سے مجھے تمام انبیاء کرام پر برتری اور فضیلت حاصل ہے۔ دوستو، اللہ کے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کی تعریف و توصیف فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس شعبان المعظم کی 15ویں شب کو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف اپنی تجلی فرماتا ہے، نزول اجلال فرماتا ہے، تو بنو کلب کی بھیڑ اور بکریوں کے بالوں کے برابر گنہگاروں کو بخش دیتا ہے۔ اللہ کے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ جبریل شعبان المعظم کی شب کو 15ویں شب کو میرے پاس میں آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، باہر نکل کر ذرا آسمان کو ملاحظہ فرمائیے۔ تو سرکار فرماتے ہیں، میں نے باہر نکل کر آسمان کو دیکھا تو آسمان کے دروازے کھلے ہوئے تھے، اور منادی ندا کر رہا تھا، اور یہ آواز آ رہی تھی کہ خوشخبری ہے اس کے لیے جو اس رات کے اندر اچھے اعمال کرے، خوشخبری ہے اس کے لیے جو اس رات کے اندر عبادت کرتا ہے، خوشخبری ہے اس کے لیے جو اس رات کے اندر قیام کرے، خوشخبری ہے اس کے لیے جو اس رات کے اندر رکوع کرے، خوشخبری ہے اس کے لیے جو اس رات کے اندر سجدے کرے، اور خوشخبری ہے اس کے لیے جو اس رات کے اندر روئے گڑ گڑائے اور رب سے معافی مانگے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو اس رات کے اندر جا کر اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ آخر میں ہم آپ لوگوں سے گزارش یہی کریں گے، خاص طور سے اپنے ناظرین سے، کہ ہم اس رات کی قدر کریں،
اور کچھ نوجوان جو ہیں وہ اس شب کے اندر پوری رات جاگتے ہیں اور نہ تو وہ عبادت کرتے ہیں نہ ہی کوئی نیک کام کرتے ہیں، بس جاگنے کا جو ہے ایک طریقے سے دکھاوا کرتے ہیں، اور وہ سماج کو اور دنیا کو یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے پوری رات جگائی کی ہے، جبکہ ان کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ گلیوں کے اندر چیختے چلاتے ہوئے پھرتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر جو ہے وہ گلی اور کوچوں کے جو ہے چکر لگاتے ہوئے دیکھتے ہیں، موٹر سائیکلوں سے، اپنی گاڑیوں سے، بائکس کے ذریعے سے وہ جو ہے شور شرابہ کرتے ہوئے پھرتے ہیں، اور ظاہر یہ کرتے ہیں کہ ہم نے پوری رات جگائی کی ہے۔ لہٰذا ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتا ہے۔ جو لوگ اس رات کے اندر جاگ کر اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں، اس کے لیے سجدے کرتے ہیں، اس کے لیے عبادت کرتے ہیں، اس کے لیے تلاوت کلام مجید کرتے ہیں، اس کے حبیب کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے اور ان کی عبادت کو قبول بھی فرماتا ہے۔ اور اس رات کو جاگنے کے بعد میں ہم یہ کوشش کریں کہ اس کا جو ہے صبح کا روزہ بھی رکھ سکیں۔ ہم جو ہے اگر 15 تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں اور زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اس کے تعلق سے اللہ کے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو 15 شعبان المعظم کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے ہم کوشش کریں کہ رات کے اندر اللہ کی عبادت کریں، صبح کو روزہ رکھیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔